الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی بھی خوشی ہو یا غم ہو، نفع ہو نقصان ہو، کامیابی ہو ناکامی ہو، وبائی امراض ہوں یا دہشت گردی ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، جو کچھ بھی ہو، ایز اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس لیے کہ کائنات ارض و سماوات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ رب العزت کی تخلیق ہے اور وہ اس کا تابع ہے. کائنات کے اندر کوئی بھی درخت ہو اور کسی بھی درخت کا کوئی بھی پتا ہو، وہ اس کی مرضی کے بغیر وہ ہل نہیں سکتا. ہواؤں کا رخ بھی اس کی منشا کے بغیر وہ تبدیل نہیں ہوتا، اور سمندروں کے اندر جو پانیوں کا رخ ہے وہ بھی اس کی خوشنودی کے بغیر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے. لیکن جو ہی کوئی واقعہ یا حادثہ رونما ہوتا ہے تو ہمارے سادہ لوگ انسان یا فقط دنیاوی فکر رکھنے والے لوگ اس واقعہ کو فقط ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. دین اسلام ہمیں ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقی اسباب کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے. فار ایگزامپل ابھی سیلابی صورتحال ہے تو اس کے ظاہری اسباب بھی ہیں جن کو سب جانتے ہیں، لیکن اس کے حقیقی اسباب بھی ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے. ہمارے اعمال ایسے ہیں اور جن کے متعلق جو ہے وہ پچھلی نشست کے اندر گفتگو ہو چکی ہے. آج کی ہماری گفتگو کا جو مرکز اور محور ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کیسے کریں. تو اس کا قرآنی حل یہی ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور اس کی طرف رجوع کریں. اس لیے کہ جب بھی پچھلی امتوں نے نافرمانیاں کی، سرکشیاں کی اور پھر حد درجے کی نافرمانیاں کی، تو اس قوم کے نبی نے ان کو یہی حل بتایا اور یہی مشورہ دیا، کیا لوگو تم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہو تو اب ایسا کرو کہ تم اپنے رب سے توبہ و استغفار کرو، اس سے معافی مانگو، اس سے رجوع کرو. حضرت ہود علیہ السلام کا فرمان قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. حضرت نوح علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ان دونوں آیتوں کے اندر انہوں نے اپنی قوم کو یہی مشورہ دیا کہ توبہ و استغفار کرو، اور آگے بتایا گیا کہ اگر تم اپنے رب سے معافی مانگ لیتے ہو، توبہ و استغفار کرتے ہو، تو پھر یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں نہیں آئیں گی، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں تم پہ برسیں گی، تمہیں قوت سے نوازا جائے گا، اور تمہارے مال کے اندر، تمہاری اولاد کے اندر اللہ رب العزت برکتیں ڈالے گا. اور پھر قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، فرمایا کہ جو بندہ برا عمل کر بیٹھے اور اپنی ذات پہ ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ رب العزت سے استغفار کرے، معافی مانگے، تو فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، کہ وہ معافی مانگنے والا اپنے رب کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا. اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نافرمانی کر کے گناہ کے اندر ڈوبا رہے اور گناہ کے اندر غرق رہے وہ شیطان ہے، لیکن جو گناہ کر کے پھر اس پہ نادم ہو، اس پہ شرمندہ ہو اور رب سے معافی مانگ لے، اسی کو انسان کہتے ہیں. اب یہاں پہ
توبہ و استغفار کے معنی کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ان ندم توبہ، شرمندگی کو توبہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ بندہ ندامت قلب کے ساتھ اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع کرے، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے کو استغفار کہا جاتا ہے۔ گویا کہ توبہ اصل ہے اور اس کی طرف جانے والا راستہ یہ استغفار ہے، اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ بندہ مصیبت کے اندر، آزمائش کے اندر ہی پڑے، بلکہ عام حالات کے اندر بھی بندے کو توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ رب العزت نے اس توبہ اور استغفار کے فائدے کو یوں بیان فرمایا کہ تم اللہ رب العزت سے، اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش کو طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو، تو فرمایا کہ یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں بہت ہی اچھا فائدہ جو ہے وہ قیامت تک اور تمہاری موت تک تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جہاں پہ اپنے بندوں کی نشانیوں کو بیان فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ تو ان نشانیوں کے اندر سر فہرست جس صفت کو بیان فرمایا وہ ہے التائبون۔ فرمایا کہ وہ محبوب بندے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ توبہ یہی ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے، معصیت کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آئے، فسق و فجور کو چھوڑ کے وہ بندہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف آئے اور تقوی کی طرف آئے۔ تو یہ محبوب بندوں کی نشانیوں میں سے ہے، اور سب سے بڑی جو محبوب ہستی ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، فرمایا خدا کی قسم میں دن کے اندر 70 سے زائد مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن پھر بھی توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گناہوں کی نسبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ علماء نے اس کے معنی و مفہوم کو بیان فرمایا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد جارخان نعیمی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز روزے کی طرح استغفار بھی یہ عبادت ہے، اسی لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، ورنہ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر گناہ سے جو ہے وہ پاک ہیں۔ اور دیگر ائمہ نے اور مفسرین نے یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توبہ و استغفار کرنے کی حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ یہ تعلیم امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اور بعض ائمہ نے اس طرح یوں بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے محبوب بندے اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہیں اور گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر، اللہ رب العزت کے شکر کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کما حق ہو اس کی عبادت نہیں کی، کما حق ہو اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو اب وہ محبوب بندے اس کوتاہی پہ بھی کہ مولا ہم تیرا کما حق ہو شکر ادا نہیں کر سکے، ہم اس کوتاہی پہ بھی معاف فرما۔ تو گویا اس استغفار کا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کا یہ معنی و مفہوم ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام توبہ و استغفار کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ توبہ و استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دے دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہر غم سے، ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس چند لوگ آتے ہیں اور آ کر اپنی حاجتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر بارش نہیں ہو رہی،
آپ فرماتے ہیں کہ استغفار کیا کرو. اور پھر دوسرا شخص آتا ہے، وہ آ کر اپنی رزق کی تنگی کا جو بیان ہے وہ سامنے رکھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ استغفار کیا کرو. ایک تیسرا شخص آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ میرے ہاں اولاد کم ہے، تو وہ اپنی اس حاجت کو بیان کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ استغفار کیا کرو. اور چوتھا شخص آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ میری فصلوں کے اندر جو ہے وہ کمی ہے، پیداوار زیادہ نہیں ہو رہی، تو آپ فرماتے ہیں کہ استغفار کیا کرو. تو وہاں پہ حضرت ربی بیٹھے تھے، کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے الگ الگ اپنی حاجتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، لیکن آپ نے ہر ایک کو استغفار کا حکم دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ رب ذوالجلال نے ان تمام چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے اس بندے سے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے. اور پھر جب بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت ہی پسند آتا ہے. اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اس لیے کہ شیطان نے جب اللہ رب العزت سے عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ تم نے مجھے اس جنت سے نکالا ہے، تو اب میں ایسا کروں گا، رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ جب تک تیرے بندوں کے جسموں کے اندر روحیں موجود ہیں میں ان کو بہکاتا رہوں گا، ان کو دھوکہ دیتا رہوں گا. تو اللہ رب العزت نے بھی یہ ارشاد فرمایا وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی. فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے جب بھی وہ مجھ سے معافی مانگیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. تو گویا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو توبہ کرنے کی وجہ سے پسند فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہوں سے توبہ کر لیں اور میری راہ کی طرف جو ہے وہ پلٹ آئیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق صحیح عطا فرمائے.